اور کوئی دنیا کا اصول، کوئی ضابطہ اتنی عزت عورت کو آج تک نہ دے سکا۔ بڑی سے بڑی این جی اوز بھی مل جائیں، بڑے سے بڑے لوگ بھی وومن رائٹس کے نغمے الاپنے والے مل جائیں، سر جوڑ کے محنت کر لیں، صرف مارچ میں نہیں پورے سال میں پلے کارڈ لے کے گھومتے رہیں، اتنی عزت عورت کو نہیں دے سکتے جتنی اسلام نے دی ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے ہاں جب بھی بیٹی ہوتی تو کہا کرتے تھے الانبیاء کانوا آباء بنات، انبیاء بیٹیوں کے باپ ہوا کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کو بیٹیاں ہی دی نا، بیٹا تھا کوئی؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بڑی سخت وعید ہے کہ قیامت کے دن اس مجرم اور اس سفاک قاتل سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بیٹی کو قتل کیوں کیا، اس کو ڈائریکٹ سزا دی جائے گی۔ بیٹی سے پوچھا جائے گا ہاں معصوم کلی تمہارا قصور کیا تھا، تمہیں کیوں زندہ دفن کیا گیا، تمہیں کیوں جینے کا حق نہیں دیا گیا۔ حسن سلوک کے 3 حصے ماں کو دیے اور 1 اور چوتھا حصہ باپ کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑی عزت و تکریم سے نوازا ہے اور اس کو بڑا احترام دیا ہے۔ کبھی ماں کی صورت میں، کبھی بیوی کی صورت میں، بہن اور بیٹی کی صورت میں۔ غرض عورت کا کوئی بھی روپ ہو، اسلام نے اس کو عزت و تکریم اور احترام سے نوازا ہے۔ اگر ماں کی صورت میں دیکھا جائے تو کیا ہی احترام ہے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہتا ہے من احق الناس بحسن صحابتی، میرے رشتہ داروں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، سب سے زیادہ حسن سلوک کس سے کروں؟ قال امک، کہا اپنی ماں سے۔ قال ثم من، پھر اس کے بعد کون؟ کہا پھر اپنی ماں سے۔ 3 مرتبہ ماں کا نام لیا۔ جب سوال کرنے والے نے 4تھی مرتبہ پوچھا ثم من، پھر کون؟ قال ثم ابوک، کہا پھر اپنے باپ سے حسن سلوک کر۔ حسن سلوک کے 3 حصے ماں کو دیے اور 1 اور چوتھا حصہ باپ کو دیا۔ کتنی تکریم ہے، کتنا احترام ہے، کتنی عزت سے نوازا۔ یہی بس نہیں ہے، ایک صحابی آئے اور آ کے کہتے ہیں انی کنت اردت الجہاد معک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الآخرہ، اور میرا مقصد اللہ کی رضا اور آخرت ہے بس۔ کتنی اچھی نیت، کتنا پرخلوص انسان ہے۔ آپ نے فرمایا ویحک احیت امک، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ قال نعم، جی ہاں۔ قال ارجع فبرھا، جاؤ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو، اللہ تمہیں جہاد کا اجر دیں گے۔ وہ چند لمحے بعد پھر آ گیا سیکنڈ سائڈ سے، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہی بات، انی کنت اردت الجہاد معک، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، وہی الفاظ۔
3 مرتبہ آیا. چوتھی اور آخری مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا ویحک احیۃ امک، تیری والدہ زندہ ہے؟ قال نعم، جی ہاں. قال الزم رجلها فسم الجنہ، جاؤ اپنی ماں کے قدموں سے چمٹ جاؤ، وہاں جنت ہے. اور سنن نسائی کی روایت میں فرمایا الزم رجلیہا، اپنی ماں کے قدموں سے چمٹ جاؤ. فإن الجنت تحت رجلیہا، تیری ماں کے قدموں تلے تیری جنت ہے. کتنی عزت دی اسلام نے، کتنی تکریم دی. اور کوئی دنیا کا اصول، کوئی ضابطہ اتنی عزت عورت کو آج تک نہ دے سکا. بڑی سے بڑی این جی اوز بھی مل جائیں، بڑے سے بڑے لوگ بھی وومن رائٹس کے نغمے الاپنے والے مل جائیں، سر جوڑ کے محنت کر لیں، صرف مارچ میں نہیں پورے سال میں پلے کارڈ لے کے گھومتے رہیں، اتنی عزت عورت کو نہیں دے سکتے جتنی اسلام نے دی ہے. یہ ماں کی صورت میں عزت دی. بیوی کی صورت میں فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. اگر کسی انسان کو نیک بیوی مل جائے، کسی کے گھر میں صالحہ عورت آ جائے، یہ اس کے لیے پوری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے. یہ عزت عورت کی اسلام نے دی. ایک طرف پوری دنیا اور اس کے قیمتی جواہرات اور دولتیں، اور دوسری طرف ایک عورت کو قرار دیا گیا. کتنی قیمت، کتنی ویلیو دی اسلام نے عورت. بہن کی صورت میں بھائی کی عزت بنایا، کہا یہ تمہاری عزت ہے، اس کی حفاظت کرو، جس کے کئی دلائل اس حدیث کے اندر موجود ہیں، بات لمبی ہو رہی. اور بیٹی کی صورت میں تو الگ ہی مقام دیا. بیٹی کی صورت میں ایک الگ ہی مقام و مرتبے سے اسلام نے نوازا. لیکن کئی ناعاقبت اندیش لوگ آج بھی بیٹی کو اپنے لیے آر محسوس کرتے ہیں، اپنے لیے عیب اور دھبا محسوس کرتے ہیں، اپنے لیے ایک پریشانی اور فکر محسوس کرتے ہیں. آج کے خطبہ میں اسی بیٹی کے اوپر چند گزارشات پیش کروں گا. اسلام نے جو بیٹی کو عظمت اور عزت دی ہے، اس کے 10 نکات آپ کے سامنے رکھوں گا. کیا عزت دی اسلام نے بیٹی کو، کیا تکریم دی اسلام نے بیٹی کو، 10 نکات. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ فرمایا، نبی اسلام کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا. اور پھر آخر میں وہ حقوق، وہ 5 بنیادی حقوق جو بیٹیوں کو اسلام نے دیے لیکن بیٹیوں والوں نے بیٹیوں کو نہیں دیے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا اللہ ہمیں حق پر سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت کا اسلوب چیک کیجیے. سورۃ شورى میں کہا للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی. زمین میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز کا مالک اللہ. یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرے. یہ اللہ کی مشیت ہے نا، اللہ جو چاہے پیدا کرے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اولاد کے حوالے سے 4 اسلوب اللہ نے بیان کیے. پہلا اسلوب یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے. بیٹا کوئی نہیں، صرف بیٹیاں. اللہ کا اسلوب ہے، اس کی مرضی ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہے بیٹے دے. کئی ایسے ہوں گے کہ بیٹے ہی بیٹے،
بیٹیاں کوئی نہیں. اور تیسرا اسلوب او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جس کو چاہے ملا جلا کے بیٹیاں بھی دی ہوئی ہیں اور بیٹے بھی دی ہوئے ہیں. اور چوتھا اسلوب وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے بانج رکھے، اولاد کی نعمت سے محروم کر دے. اس اللہ کی مرضی ہے نا. ویسے ہے تو اللہ کی مرضیاں، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں اپنی رحمت سے نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. اس مجلس میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے جاننے والے رشتہ دار دائیں بائیں جتنے بھی بے اولاد ہیں، اپنی رحمت سے نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. اللہ نے 4 اسلوب بیان کی، جس کو چاہے بیٹے دے، بیٹیاں ملا جلا کے، جس کو چاہے محروم کر کے. اللہ کی مرضیاں. انہ علیم قدیر، اللہ رب العزت جاننے والا بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے. یہاں جو نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں اللہ نے بیٹی کو پہلے ذکر کیا. یہب لمن یشاء اناسا، بیٹی پہلے ذکر کر رہے ہیں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور بیٹے کا ذکر بعد میں. وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری باتیں ہوتی ہیں کہ ہم کوئی لفظ پہلے بول دیں، کوئی بعد میں بول دیں، کوئی جملہ پہلے بول دیں، کوئی بعد میں بول دیں، کوئی میٹر نہیں کرتا. لیکن اللہ رب العزت حکیم و دانا، اللہ ایک لفظ بھی بولیں، لفظ تو دور کی بات ہے، سنٹینس تو اور جملہ تو دور کی بات ہے، اللہ ایک حرف بھی واو با تا بھی کہیں بولتے ہیں، وہاں بھی کئی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. یہاں پہ سوال یہ ہے یہب لمن یشاء اناسا، اللہ نے بیٹی کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں وعندی وجہ آخر، میرے پاس اس کی ایک حکمت ہے. کہا کون سی؟ کأنہ سبحانہ وتعالی قدم ما كانت تؤخره الجاہلیۃ من امر البنات، اللہ نے عورت کا ذکر، لڑکی اور بیٹی کا ذکر پہلے کیا کیونکہ جاہلیت کے لوگ ہر معاملے میں عورت کو ڈیلے کرتے تھے، عورت کو مؤخر کرتے تھے. گھر میں کوئی بھی معاملہ ہوتا، کوئی مشاورت کرنے کا معاملہ ہوتا یا کوئی بھی کام، عورت کو سائڈ پہ کیا جاتا، یہ پیچھے ہٹ جائے، اس کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عورت کو پیچھے کیا جاتا، ڈیلے کیا جاتا. اللہ نے اس لیے عورت کو پہلے ذکر کیا ہے. یہب لمن یشاء اناسا، یہ پہلی حکمت کہ عورت کا ذکر پہلے، بیٹی کا ذکر پہلے کیا. دوسری بات، اسلام نے بیٹی کی پیدائش پر خفا اور ناراض ہونا اور عیب سمجھنا، اس کی مذمت کی. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ان التسخط بالآناس من اخلاق الجاہلیہ، بیٹی کی پیدائش پر ناراضگی اور خفا ہونا یہ جاہلیت کے امور میں سے ہیں. الذین ذمہم اللہ، اس لیے اللہ نے مذمت کی ہے. اور کس انداز میں؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی نا، سر جی مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، تو کیا ہوتا؟ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، چہرہ بالکل سیاہ. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے سے بھر جاتا. قزیم کہتے ہیں عربی میں سانس کا بند ہونا، وہ اندر ہی اندر گھٹ رہا ہوتا ہے. جیسے انسان کی پریشانی ہوتی ہے نا کہ باہر ظاہر نہیں کرتا، کئی ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ بول پڑتا ہے لیکن کئی اندر ہی اندر گھٹتے رہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ كَظِيمٌ، اندر ہی اندر گھٹ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے بیٹی کیوں ہوئی میرے ہاں. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے، منہ چھپاتا پھرتا ہے. یہ عیب سمجھ رہے ہیں بیٹی کیوں ہوگی؟ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور پھر سوچتا ہے أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَوْ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا تو میں اس کو اسی طرح برداشت کر کے اسی ذلت کے ساتھ زندگی گزاروں، ام يدسه في التراب، یا اس کو مٹی میں دفن کر دو زندہ ہی. یہ وہ فیصلے کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الا ساء ما يحكمون، بہت برا ہے جو یہ فیصلے کر رہے ہیں. یہ مذمت کی اسلام نے کہ تم اس کو جو ہے وہ ایک عیب سمجھتے ہو. احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے ہاں جب بھی بیٹی ہوتی تو کہا کرتے تھے الانبیاء کانوا آباء بنات،
انبیاء بیٹیوں کے باپ ہوا کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کو بیٹیاں ہی تھی نا، بیٹا تھا کوئی؟ اور نابینا آدمی بیچارہ، اور بوڑھا ہو چکا، چارپائی پہ لیٹا ہوا، بیٹیاں بکریاں چرایا کرتی تھی، تو اللہ نے موسیٰ جیسا داماد بھی تو عطا کر دیا نا۔ اسی طرح یعقوب بن بختان کہتے ہیں میرے ہاں 7 بیٹیاں ہوئیں، احمد بن حنبل میرے استاد تھے، اور میں پریشان رہتا۔ ظاہری بات ہے بیٹا جب ہوتا ہے تو ایک تسلی ہوتی ہے کہ دست و بازو بنے گا، جا کے بڑا ہوگا تو بڑھاپے میں سہارا بنے گا، لیکن بیٹی کا وہ معاملہ نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں میں پریشان رہتا۔ تو احمد بن حنبل مجھے آ کے دلاسا دیتے اور کہتے پریشان نہ ہو، میری بھی بیٹیاں ہیں، اور الانبیاء کانوا آبائی بناتن، اور انبیاء بھی بیٹیوں کے باپ ہوا کرتے تھے۔ یعقوب بن بختان کہتے ہیں امام کی یہ بات سن کے مجھے تسلی ہوتی اور میرا غم زائل ہو جاتا۔ اس لیے یہ دوسری بات یہ، اسلام نے اس کی مذمت کی کہ تم اس کو عیب سمجھتے ہو، بیٹا ہو تو تم جو ہے وہ بڑی بڑی خوشیاں کرو، بڑی سے بڑی مٹھائیاں بانٹو اور طرح طرح کی محفلیں سجاؤ، اور بیٹی کی بات ہو تو تم باہر ہی نہ نکلو کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے اس کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، تم اس کو عیب سمجھتے ہو۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے جس کو اللہ عطا کر دے۔ یہی بات آج کے خطبے میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بیٹیاں والدین کی زیادہ لاڈلیاں اور محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ کہا لا تکرہوا البنات، اپنی بیٹیوں کو حقیر نہ سمجھو، اپنی بیٹیوں پہ کراہت اور شرمندگی محسوس نہ کرو۔ فإنہن المونسات الغالیات، ان بیٹیوں کے اندر 2 خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک المونسات، اپنے والدین سے محبت اور شفقت بیٹوں کی بنسبت بیٹیاں زیادہ کرتی ہیں۔ الغالیات، اور دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کی لاڈلیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لینا کہ باپ کو جتنی محبت بیٹی سے ہوتی ہے بیٹے سے اتنی نہیں ہوتی، یہ لاڈلیاں ہوتی ہیں۔ لا تکرہوا البنات، اپنی بیٹیوں کو حقیر نہ سمجھو، ان کو کراہت سے نہ دیکھو۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی وہ سن لیجئے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زینت ہیں۔ کوئی ایک حدیث پورے مجمع میں مجھے بتائیے جس میں اللہ نے بیٹے کی شان بیان کی ہو، بیٹے کی سیرت بیان کی ہو، کوئی قرآن کی ایک آیت۔ بلکہ بیٹوں کو تو دنیاوی زینت کہا یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کا دن ہوگا نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ اور اسی طرح زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، بیٹوں کو تو مرد کی شہوت قرار دیا گیا ہے۔ اگر بیٹا جو ہے وہ نیک اور صالح بن جائے تو نجات کا ذریعہ بنے گا، وہ الگ میٹر ہے، لیکن جو جس انداز سے بیٹی کی شان بیان کی گئی ہے بیٹے کی شان اس طرح بیان نہیں کی گئی۔ کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سورۃ الکہف، مال اور بیٹے دنیاوی زینت ہیں۔ اور آگے کیا لفظ بولے اللہ نے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور جو صالحات ہیں باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہی تیرے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بڑھ کے ہیں اور امید لگانے میں بھی بہتر ہیں اور بڑھ کے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں الباقیات الصالحات کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں یعنی البنات الصالحات ہن عند اللہ خیر لآبائہن ثوابا وخیر عملا، یہ بیٹیاں ہیں جو اللہ کے ہاں تمہارے لیے ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور آخرت میں امید لگانے کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ بیٹیوں کو خیر ثوابہ کہا گیا، الباقیات الصالحات کہا گیا۔ یہ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات، بیٹی کو جو مقام دیا گیا یہ تمہارے لیے جہنم سے دوری کا باعث، جہنم سے نجات کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں، من کان لہ 3 بنات فصبر علیہن، جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کی پریشانیوں پہ صبر کرتا ہے، وَأَطْعَمَهُنَّ، ان کو کھلاتا پلاتا ہے، وَسَقَاهُنَّ وَقَسَاهُنَّ، اور ان کے لباس و طعام کا بندوبست کرتا ہے، کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہی بیٹیاں قیامت کے دن جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی اس کے لیے۔
اور جامع ترمذی کی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا منیب تولیا من البنات بشیء کن لہ حجابا من النار، جس کو بیٹیوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، بیٹیوں کی وجہ سے دکھ و تکلیفیں آتی ہیں، بیٹیوں کی وجہ سے پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں اور وہ ان کی پریشانیوں پہ صبر کرتا ہے، کن لہ حجابا من النار کن لہ سترا من النار، یہی بیٹیاں جہنم کے دروازے پہ آڑ بن جائیں گی، اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ کتنی فضیلت بیان کی، کتنا مقام رکھا اللہ تعالیٰ نے ان بیٹیوں کا، اور یہی جہنم سے نجات کا ذریعہ بھی ہیں اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من رجل تدرک لہ ابنتان، جس بندے کی دو بیٹیاں ہوں، دو بیٹیاں، وَأَطْعَمَهُنَّ، ان کو کھلاتا پلاتا ہے، يُؤْوِيهِنَّ، ان کو جگہ دیتا ہے، وَيَرْحَمْهُنَّ، ان پہ رحمت و شفقت کرتا ہے، وَيَكْفُلُهُنَّ، ان کی کفالت کرتا ہے، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کن لہ ابنتان من کن لہ ثلاث بنات، جس بندے کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، الا ادخلتاہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ صحابی روایت کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، کہا 2 ہوں پھر بھی، اگر کسی نے پوچھا اگر 1 بیٹی ہو، کہا 1 بیٹی بھی ہو اس کے حقوق ادا کرو، وہی تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوگی۔ یہ فضیلت بیان کی۔ اور صحیح مسلم میں امام مسلم ایک واقعہ لے کے آئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں، ایک کو دائیں انگلی کے ساتھ لگایا ہوا اور ایک کو بائیں انگلی کے ساتھ لگایا ہوا، اور اس سے آگے وہ عورت آگے دستک دیتی ہے اور کہتی ہے، سوال کرتی ہے میں اور میری بیٹیاں بھوکی ہیں، آپ کے پاس کچھ ہے تو ہمیں دے دو۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں اندر گئی، مجھے 3 کھجوریں ملی، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں تھا، میں نے آ کے 3 کھجوریں اس کے ہاتھ میں تھما دی، اور اس عورت نے 1 کھجور اپنی 1 بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، اور تیسری کھجور خود کھانے لگی، اور دونوں بیٹیاں ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، 1 کھجور سے بیٹیوں کا کیا بنتا ہے۔ تو جب اولاد بھوکی ہو تو والدین کو کھانے تھوڑی سوچتے ہیں، اس نے اس کھجور کے 2 حصے کیے، ایک اس کو دے دیا اور ایک اس کو دے دیا، خود ویسے ہی چل پڑی۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں بڑی امپریس ہوئی، بڑی متاثر ہوئی، رسول اللہ گھر میں تشریف لائے، میں نے سارا واقعہ بیان کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تعجب کیوں کر رہی ہو، ان اللہ قد اوجب علیہ الجنہ بہا، اللہ تعالیٰ نے ان 2 بیٹیوں کی وجہ سے اس عورت پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ کتنی فضیلت، کتنی اہمیت بیان کی۔ یہ بیٹیاں اور مرد کے لیے، یہ بیٹیاں باپ کے لیے اور ماں کے لیے جنت کا باعث ہے اور جہنم سے نجات کا باعث ہے۔ اور یہی بس نہیں ہے، 7ویں بات سنتے جائیے، ان بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک تم کر لو، جنت میں رسول اللہ کی رفاقت اور ساتھ اللہ تمہیں نصیب کر دیں گے۔ نبی اسلام نے فرمایا من عال جاریتین، سبحان اللہ و بحمدہ، جاء یوم القیامہ انا وہو فی الجنت کہاتین، جس بندے نے اپنی 2 بیٹیوں کی صحیح طریقے سے پرورش کی، ان کی اچھے طریقے سے تربیت کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کو جو اچھے طریقے سے اس کا نکاح کیا، یہ سارے حقوق اس کے ادا کیے، قیامت کے دن آئے گا میں اور وہ شخص جنت میں یوں ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ وَضَمَّ إِصْبَعَهُ، رسول اللہ کی رفاقت جس کو نصیب ہو جائے اس کی عظمت اور اس کی شان کے کیا کہہ دیں۔ 8ویں بات، ان بیٹیوں کی عظمت میں اور ان کی شان اور ان کی رفعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم تک پہنچی۔ 8ویں بات یہ ہے کہ یہ اس بیٹی پر خرچ کرنا تمہارے لیے سب سے بڑا صدقہ ہے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے نبی اسلام نے فرمایا الا ادلک علی اعظم الصدقہ،
اے سراقہ تجھے سب سے بڑا صدقہ نہ بتاؤں؟ سب سے بڑا صدقہ کیا ہوتا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ بتائیے۔ کہا ابنتک مردودۃ الیک لا کاسب لہا غیرک، وہ بیٹی جو تیری طرف واپس آ گئی ہے طلاق کی صورت میں یا بیوہ ہونے کی صورت میں، تیری طرف واپس آ گئی ہے، اور تو اس کو اپنے گھر میں رکھتا ہے اور اس کو کھلاتا پلاتا ہے اور اس کے حقوق پورے کرتا ہے، تیرا ایک ایک لقمہ جو تو اس کو کھلا رہا ہے سب سے بڑا صدقہ تیرے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ بیٹی کی پرورش سب سے بڑا صدقہ، سب سے بڑا صدقہ قرار دیا۔ اور 9ویں بات، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا۔ پڑھیے سورۃ تکویر کی ابتدائی آیات، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بڑی سخت وعید ہے کہ قیامت کے دن اس مجرم اور اس سفاک قاتل سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بیٹی کو قتل کیوں کیا، اس کو ڈائریکٹ سزا دی جائے گی۔ بیٹی سے پوچھا جائے گا ہاں معصوم کلی تمہارا قصور کیا تھا، تمہیں کیوں زندہ دفن کیا گیا، تمہارا قصور کیا تھا، تمہیں کیوں جینے کا حق نہیں دیا گیا، کیا تمہاری زندگی نہیں دی، کیا تمہارا جینے کا حق نہیں تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا۔ یہ عرب کے اندر یہ جاہلانہ رسم و رواج تھے کہ بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بلکہ کئی جاہلیے سے اس سے بڑے ہوئے زچگی کی حالت میں ہی گڑھا کھود لیا جاتا تھا۔ ادھر جب دیکھا جاتا اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ادھر اسی گڑھے میں دبا دیا جاتا تھا، ماں کے پیٹ کے اندھیرے سے نکل کر وہ بیٹی مٹی کے اندھیرے میں چلی جاتی تھی۔ اور کئی لوگ ایسے جو تھوڑی بہت رحم کر لیتے تھے، اگر کوئی سسرالیوں کا پریشر ہوتا تھا، کوئی قوم قبیلے کا پریشر ہوتا تھا، کوئی بیوی کا اصرار ہوتا تھا، چند لمحے اس کو جینے دیتے اور پھر موقع پا کے باہر جا کے صحرا میں جا کے دفن کر دیتے۔ ایک شخص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، رونا شروع ہو گیا۔ پوچھا روتے کیوں؟ کہا میری ایک بیٹی تھی اور میں 5 سال کا عرصہ گھر سے باہر رہا، اور جب میں واپس گھر آیا ایک ننھی کلی گھر میں پھر رہی ہے، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ ہماری بیٹی ہے، اللہ نے ہمیں عطا کی، 5 سال اس کی عمر ہو چکی۔ کہتا ہے میں نے اس کو ساتھ لیا، اپنی انگلی سے لگایا اور باہر شہر گلیوں میں پھرنے لگا، لوگ مجھے تانے دینے لگے اور دیکھو بیٹی والا آ گیا، آر دلانے لگے۔ میں نے اس کو اپنے کندھے پہ رکھا اور باہر چلا گیا، صحرا میں گڑھا کھودا اور وہ معصوم بچی اپنے ہاتھوں سے وہ مٹی پیچھے کر رہی تھی، اور اسے کیا پتا تھا اسی گڑھے میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ کہتا ہے میں نے گڑھا کھودا اور جب گڑھا کھود لیا اس بچی کو اٹھایا اور اس کو اسی گڑھے میں پھینک دی، اوپر مٹی ڈال دی۔ وہ چیختی اور چلاتی رہی اور میں اس کے چیخنے چلانے کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونا شروع ہو گئے۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، تم نے رسول اللہ کو غمگین کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رہنے دو، اس کو اپنا غم بیان کرنے دو، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ کہا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، مسلمان ہو جا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ جاہلیت کا امر تھا۔ اور آج کئی ایسے لوگ جو آج کے زمانے میں جاہلیت سے بھی آگے بڑھے ہوئے، جاہلیت سے بھی آگے بڑھے ہوئے، اور کس طرح سے پہلے ہی چونکہ پتہ چل جاتا ہے بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ پہلے چونکہ پتہ چل جاتا ہے بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا تو اس کی ابورشن کروا دی جاتی ہے۔ وہ جاہلیت والے تو چند سانس لینے دیتے تھے، یہ تو دنیا میں نہیں آنے دیتے، بلکہ کئی جملے کئی اشتہارات دنیا میں رائج پائے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں نا پے 500 اینڈ سیو 5 لاکھ، 500 روپیہ دو اور 5 لاکھ بچاؤ، یعنی 500 کی الٹرا ساؤنڈ کرواؤ اور پتہ کرو بیٹا ہوگا یا بیٹی، اور 5 لاکھ بچاؤ کیونکہ جب شادی کرو گے تو 5 لاکھ جہیز دینا ہوگا نا۔ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ بھی دنیا میں۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ ڈاکٹر حضرات بھی اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، کسی کے ہاں بیٹی ہوئی وہ چند پیسے دیتا ہے کہ اس بیٹی کو دوسری چارپائی پہ رکھ دو اور وہاں کا بیٹا مجھے دے دو۔ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ کس قدر جاہلانہ رسم و رواج، کس قدر جاہلانہ رسومات
فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کا دن ہوگا، اس ذبح کی ہوئی اور قتل کی ہوئی بیٹی سے پوچھا جائے گا تمہارا جرم کیا تھا۔ 10ویں اور آخری بات یہ تو چند ایک لوگ تھے جو جاہلیت میں یہ کام کرتے تھے، کئی ایسے بھی لوگ تھے جو کہ اچھا کام بھی کرتے تھے، اس رسم کے خلاف بھی تھے۔ ایک عربی کا ایک شاعر ہے فرزدق، اس کا دادا تھا صعصع، وہ کہتا تھا، وہ مسلمان بھی ہو گئے نا صعصع، وہ نبی اسلام کے پاس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جاہلیت میں ایک کام کیا کرتا تھا، کیا اس کا مجھے فائدہ ہوگا؟ کہا جی کیا کام کرتے تھے؟ کہا میں دیکھتا جس کی ہاں بھی بیٹی ہوتی، اگر وہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتا میں اس کو 2 اونٹ دے دیتا تھا، کہا اس کو قتل نہ کرو۔ کہتا ہے میں نے 360 لڑکیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا۔ کہا جی ہاں تجھے انعام ملا نا، تجھے اللہ نے اسلام کی دولت دے دی، یہ انعام ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ زید بن عامر بن نفیل وہ کیا کرتا تھا کہ جب کوئی بیٹی اپنی کو زندہ دفن کرنے لگتا اسے کہتا ہے مجھے دے دو، میں اس کی کفالت کرتا ہوں، اسے لے لیتا اور کفالت کرتا، اور جب بیٹی تھوڑی سی جوان ہو جاتی اس کے باپ کے پاس جاتا، کہتا ان شئت دفعتها الیک، اگر تو چاہتا ہے میں اس کو تیرے حوالے کر دیتا ہوں، وگرنہ اگر نہیں چاہتا تو اس کو اپنی مرضی سے اس کا نکاح کر دیتا تھا۔ یہ ایسے بھی جاہلیت میں ایسے لوگ بھی موجود تھے۔ تو خیر یہ 9 باتیں ہو گئی۔ 10ویں اور آخری بات بیٹی کی فضیلت میں اور بات ختم کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں بات پہنچتی ہے، کئی بیٹے وہ مقام نہیں لے پاتے جو اللہ بیٹیوں کو دے دیتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کی والدہ امید سے ہیں، اور سورہ آل عمران میں اللہ نے بات بیان کی، کہتی ہیں انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یا اللہ میرے پیٹ میں جو بیٹا ہے میں اس کو تیرے سپرد کرتی ہوں، تیری نظر کرتی ہوں، تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، فتقبل منی، مجھ سے قبول کر لے۔ اور جب اس نے بچہ جنا تو وہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہوا، مریم علیہ السلام، اور وہ کہنے لگی یا اللہ یہ کیا، میں نے تو نظر مانی تھی بیٹے کی، یہ تو بیٹی نکلی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کون کیا جنے گا۔ ولیس الذکر کالانثی، کئی بیٹے بھی مل جاتے اس مریم کو، وہ سارے بیٹے مل کے ایک مریم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ جس مریم کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی، وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، جس کی پاک دامنی، جس کی فرما برداری، جس کی اطاعت شعاری اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسلوب ہوتا تھا اپنی بیٹیوں کے ساتھ؟ آپ علیہ السلام فرماتے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغبظها اغبظنی، جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث، کہ جب بھی حضرت فاطمہ تشریف لاتی فقام الیہا، آپ کھڑے ہو جاتے، آپ اپنی بیٹی کے استقبال اور ملنے کے لیے کھڑے ہوتے، فقبلہا، آپ اپنی بیٹی کے ماتھے کا بوسہ دیتے، فرحبہا، آپ اہلاً و سہلاً ویلکم کرتے، اور آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے بٹھاتے۔ اور جب رسول اللہ اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے اور آپ کی بیٹی بھی یہی تعامل کرتی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہوتا تھا اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ تو اللہ رب الدعا، وقت کافی ہو چکا ہے، اللہ رب الدعا اللہ ہمیں اسلامی اسالیب کو اور اسلامی قوانین کو سمجھنے کی، ان کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بے اولاد ہیں اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے، جن کو اولاد دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، اور والدین کے لیے توشہ آخرت بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.